نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة فی طعمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام جو حدیث مبارکہ احباب کے سامنے عرض کی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چار عمدہ خصلتوں کا، چار عمدہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ چار چیزیں تمہارے اندر ہوں اور دنیا کی ساری چیزیں تم سے چھوٹ جائیں تو ان چار چیزوں کی وجہ سے کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہوگا۔ ان چار چیزوں میں سے پہلی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت کرنا۔ نمبر دو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وصدق و حدیث، سچ بولنا۔ نمبر تین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حسن و خلیقہ، کہ عمدہ اخلاق اپنانا۔ اور چوتھی اور آخری چیز اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ وعفۃ فی طعمہ، کہ کھانے کے اندر پاکیزگی ہونا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا، یہ چار چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ان چار چیزوں میں سے پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ حفظ و امانہ، کہ امانت کی حفاظت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس چیز کا حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ امانت کو جو ان کے اہل ہیں اس کے سپرد کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس چیز کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس ایک عمدہ خصلت کا تذکرہ فرمایا، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امانت کی حفاظت، امانت کی پاسداری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حامی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حامی بڑی یہ اہمیت رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، ادِ الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی امانت تمہارے پاس موجود ہے تم اس کی امانت کو اس کے سپرد کرو، اس امانت کی حفاظت کرو، امانت کی پاسداری کرو، اگرچہ وہ شخص تمہارے ساتھ تمہاری دی ہوئی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیکن تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس طرح اس نے تمہاری امانت کے اندر خیانت کی ہے تو تم بھی اس کی امانت کے اندر خیانت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر یہ بات ارشاد فرمایا کہ الخازن الامین الذی یؤدی ما امر به طیبۃ النفس احد المتصدقین۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امانت دار خزانچی جو حکم کے مطابق دلی خوشی سے ٹھیک امانت کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ شخص ایسا ہی ہے کہ جیسے صدقہ کرنے والوں میں سے ایک شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے عامل نہیں بنائیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ یا ابا ذر، کہ اے ابو ذر، انک ضعیف، آپ کمزور ہیں، اور یہ جو عمارت ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے، آپ کمزور ہیں، عمارت یہ امانت ہوتی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهَا یوم القیامہ، کہ ایک قیامت والے دن یہ امانت داری، یہ قیامت کے دن یہ عمارت، یہ شرمندگی کا اور رسوائی کا ذریعہ اور سبب بننے والی ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا الا یہ کہ جو شخص اس کا حق ادا کرے گا
وہ شخص کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کا اس کو سامنا ہرگز نہیں کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیں یہ عمارت یہ بھی ایک امانت ہے۔ امانت کا جو دائرہ ہے وہ شریعت کے اندر یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، بڑا ہی وسیع دائرہ ہے، اور اس میں سلو بھی اس کے اندر آتی ہے، جنگ بھی اس کے اندر آتی ہے، نکاح کے معاملات بھی اس کے اندر شامل ہیں، اسی طرح بہن بھائیوں کے حقوق وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور شریعت کے اوپر عمل کرنا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی امانت میں خیانت ہرگز نہ کرو، اور فرمایا کہ وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرو، اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، اور تم اس چیز کو جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کے اندر امانت کی حفاظت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کی پاسداری کرنا، اس کا معنی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یہ سارے کا سارا بدن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، کہ ذہن کے اندر جو کچھ بھی خیالات آئیں، برے خیال آئیں، تو ان برے خیالات کو اگر آگے چلایا جائے گا تو عزیزان گرامی یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہی کہلائے گی۔ اگر آنکھ غیر محرم کے اوپر پہلی مرتبہ پڑ جاتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی تو معافی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آنکھ کو اس کے اوپر لگائے رکھا جائے گا تو یہ آنکھ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، زبان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، کان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، یہ دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر تمام کے تمام اعضاء یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں۔ تو اس لیے عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی، یہ زندگی بھی امانت ہے، اور اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کے اوپر چل کر اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو پھر یہ امانت کی پاسداری ہوگی، تو پھر یہ امانت کی حفاظت ہوگی۔ بس صورت دیگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا ضیعت الامانہ، کہ جس وقت امانت کو ضائع کیا جانے لگے گا تو پھر اس وقت قیامت آ جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ امانت ہے، امانت کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کام نا اہلوں کے جس وقت سپرد کر دیے جائیں تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ تو پھر سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے۔ ایک اور روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ اول ما یرفع عن هذه الامہ الحیاء والخیانہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس امت سے قرب قیامت سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا پہلی چیز یہ کہ حیا کو اس امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ امانت کو اس امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ اب دیکھیں گے ان دونوں چیزوں کا کس طرح ان کو پامال کیا جاتا ہے کہ آج ہر دوسرا چوتھا آدمی ان کے اندر سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، اور امانت کے اندر خیانت کرنے کو یہ اپنی طرف سے عقل مندی، سمجھداری، ہوشیاری اور چلاکی سمجھا جا رہا ہے، کہ جب کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں امانت کے اندر خیانت کرنے والا شخص جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ وہ شخص برا ترین وہ آدمی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم اچھے بن جائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں ہم اچھے بن جائیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفات کے اوپر عمل کریں، جو 4 صفات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ ان 4 صفات میں سے ایک صفت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت کرنا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار